امام دین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ اب کیا ہو گیا؟ آج کون سی ایسی بات ہو گئی امام دین؟ ہمیشہ جب بھی آپ آتے ہیں بڑے بجھے ہوئے انداز میں آتے ہیں، آج کل آپ میرے پاس۔ تو اس سے پہلے کہ مجھے بجھا ہوا دیکھ کر تو آپ مجھے ماچس کی تیلی دکھا دیں، آپ مجھ کو خود بتانے دیا کیجئے کہ میری پرابلم کیا ہے، اور فی زمانہ جی کون سا ایسا بندہ ہے جسے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ امام دین، پرابلمز ہوتی ہیں، ہاں جی ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں، سب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں۔ ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں۔ تو پھر اس کو پرابلم کو سولو کرنا چاہیے۔ یہاں آپ کے اس مشکل سوال کا جواب میں انتہائی آسان لفظوں میں دیتا ہوں۔ اچھا، پرابلم جو ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتی ہے مجھے جتنا زیادہ منانا چاہتے ہو وہ زیادہ منا لو، میں تم پر حاوی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر پرابلم کا حل سوچو گے، جو کہ ہمارا فرض بنتا ہے، بالکل، ہم اس پرابلم کی وجہ ڈھونڈیں گے کہ یہ ہم پر کیوں آئی، تو پھر ہم حل تلاش کر لیں گے۔ امام دین، جب حل تلاش کر لیا نا جی 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 جی، تو پھر کیا مسائل؟ نہیں جی، لوگ حل کی طرف نہیں جاتے، صرف ایک چھوٹی سی مشکل کو اپنی جان پر سوار کر کے تو گھر میں ہاتھ پیر ٹلے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مایوسی کی زندگی گزارنی۔ اور یہی بات سب سے غلط ہے، ہاں جی، سب سے غلط بات ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں سوچ دی ہے، ہمیں جی، عقل دی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہم پر آیا ہوا ہے، ہاں جی، کوئی ایسی مشکلات ہم پر آ گئی ہیں جی جی، کہ بظاہر ہم بہت پریشان ہیں، ہاں جی، لگتا ہے کہ اب زندگی کٹے گی نہیں، ہاں جی، ہاں جی۔ لگتا ہے کہ بس اب تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھیں اندھیرے کی بات کی ہے، جی مشکل کی بات کی ہے، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پریشانی میں، اس مایوسی میں جی ہم اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیں، زیادہ اس کو اپنی مشکلات بتانا شروع کر دیں، حالانکہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ بے شک، اور وہ تو امام دین قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب تم پر کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، تو تم دو چیزوں سے سہارا لیا کرو، ہاں جی، ایک صبر اور ایک صلات۔ اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر ان کی ہمت اور طاقت سے زیادہ مشکل ڈالتا ہی نہیں۔ بہت اعلیٰ بات۔ اگر وہ اپنے بندوں کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے تو اس مشکل میں سے نکلنے کا جو سبب ہے، کس طرح اس میں سے نکلنا ہے، وہ پہلے پیدا کرتا ہے۔ بے شک، تو بس میں ایسی کسی وقت آپ کے سامنے اپنی تھوڑی سی تعلیم کا دیوا جلا لیتا ہوں۔ وہ تو دیوا تو جلا دیا، جی، لیکن مشکل تو بتائی نہیں آپ نے مجھے۔ مشکل یہ ہے ڈاکٹر صاحب جی کہ پہلے مہنگائی کا رونا سب ہم رو رہے تھے، اچھا، ٹھیک ہے، اس میں جس میں کہ قصور شاید کسی پارٹی کا نہ ہو، کسی افراد کا نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے ہی کوئی ایسا گڑبڑ گھوٹالہ آ رہا ہو جس کی وجہ سے ہم اس نوبت تک پہنچے۔ امام دین، آپ گاؤں میں جب چوپال میں بیٹھتے ہیں، ہاں جی، میں بیٹھنا چھوڑ دوں گا پھر اگر اتنا آپ نے مجھ کو بار بار یاد دلانا کہ میں وہاں بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی میں کھڑا بھی رہتا ہوں۔ سن تو نے میری بات، اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر لوگ پریشانی کے عالم میں کیا کچھ کرتے ہیں، کیا تجویز دیتے ہیں؟ تجویز دیکھیں جی، یہ موقع ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر صرف اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے لیے نہ سوچیں، بلکہ وہ اجتماعی سوچ بنا کر اس ملک کے لیے سوچیں۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ ہاں جی، یہ ملک ہم نے ڈاکٹر صاحب بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ بے شک، ہمارے بڑوں نے بڑی جانیں ضائع کی ہیں اس کے لیے،
امام دین جو ہجرت ہوئی ہے، جی جی جی، جو لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے یا پاکستان سے ہندوستان گئے، اس زمانے میں بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، خاندان کے خاندان تباہ، جائیدادیں ختم، گھر ختم، سب کچھ چھوڑ کے ادھر سے نکلے جی. بے شک. ہاں جی. اور وہاں پر کیا کچھ تھے، اور جب پاکستان آئے تو ایک جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اس ملک کو نئے سرے سے بنانا ہے جو اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا 27 رمضان المبارک کی رات. اچھا، یہاں پر آپ نے یہ جذبے کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں ایک گانا جو ہے جی، وہ انگڑائیاں لینے لگ گیا. کھانا، گانا سانگ جس کو کہتے ہیں. امام دین، ہاں جی. یہ آپ کے ذہن میں اتنے گانے کہاں سے انگڑائیاں لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی گفتگو جو کی جاتی ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر گانے کے 2 مثلوں میں ہوتا. اچھا. ہاں جی. گانا ہے کہ ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار میرے یار. اچھا، یہ آپ نے گایا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں گایا، وہ ایک لڑکا ہے اس نے گایا ہے، بہت اچھا گاتا ہے. اچھا. ہاں جی. ہاں، تو آپ گانے سنتے ہیں؟ نہیں، رہ جاتے تو میں ہر بات لوگوں کی بھی سن لیتا ہوں کہ کیا بات کر رہے ہیں. گانا لگا ہو تو میں گانا بھی سن لیتا ہوں، اور کوئی اچھی علم کی بات کر رہا ہو تو میں کھڑا ہو کے وہ بھی سن لیتا ہوں. یہ جو مداری تماشا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی منجن بیچ رہا ہے، کوئی سرما بیچ رہا ہے، بس میں بھی آ کے وہ اپنا تماشا لگاتے ہیں، ان کی بات میں کبھی نہیں سنتا. اچھی بات ہے امام دین، لیکن جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ پریشان ہیں، آپ نے کہا کہ جی وہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، تمام پارٹیز کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، مل کے کام کرنا چاہیے پیار محبت کے ساتھ. یہاں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے. ہاں، یہ بات تو ہے. ہاں جی. ہاں جی. بالکل. اور جو باتیں ہم پیار محبت سے کر لیں گے ہاں جی. اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے. جو زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، جس زمین کے ٹوٹے کا نام پاکستان ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس زمین کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. وہ ہمیں کھانے کے لیے اناج دیتی ہے، دیگر سبزیاں دیتی ہے. امام دین ہمیں پہچان دی ہے. بالکل. ہماری دھرتی ماں ہے. ہاں جی. ہاں جی. یہاں پر ہم پیدا ہوئے، یہاں پر ہم پلے، یہاں بڑھے، اس نے ہمیں ایک پہچان دی. جی جی جی. تو ہم کیسے اپنی ماں کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور ہم کیسے اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کیوں سوچیں. اور پھر ایک بات سوچیں، اس ماں کے 5 بچے ہیں. اچھا. اب اگر 5 بچوں میں لڑائیاں ہونے لگیں، ہاں جی. ہاں. اور پھر ہر بچہ کہے کہ ماں میں ٹھیک ہوں، اچھا. وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور پھر ہر بچہ آگے جا کے اپنی ایک پارٹی بنا کے کھڑا ہو جائے، نہ ہے امام دین؟ نہ. ماں بیچاری کیسی، اس کی تو آنکھوں کے تارے ہیں ساری. سب. ہاں جی. تو وہ کسی بچے کو بھی کمزور نہیں دیکھنا چاہتی. بے شک. وہ چاہتی ہے کہ میرے یہ 5 کے 5 بچے جو ہیں یہ ترقی کریں، خوشحالی لائیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو آپس. لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی بری کسی کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، یہ کیا نہ کریں، یعنی کسی کو نیچے نہ دکھائیں، کسی کی ٹانگ نہ کھینچیں. امام دین یہ 5 بچے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بچے کی عادت ایک جیسی ہو. یہ جی 5 انگلیاں ہیں، 1 2 3 4 5. جی. اس کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ کون سی؟ یہ والی جو یہ چھوٹی سی. یہ تو سب سے چھوٹی انگلی ہے نا. ہاں جی. تو یہ سب سے چھوٹی ہے اور اس کو لیڈی فنگر کہتے ہیں. اچھا. اس کو پنڈی بھی کہتے ہیں. اچھا. تو چیچی ہے، اس میں چھلا ڈالتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. یہ ایک جیسی نہیں ہے تو جو اولاد ہے وہ ساری ایک جیسی کیسے ہو؟ ایک بات بتائیں، جو چھلا ڈالتے ہیں اس کو تو رنگ فنگر کہتے ہیں، وہ تو یہ والی ہے.
نہیں نہیں، ادھر بھی جس کا چھوٹا چھلا ہو نا جی تو وہ پھر ادھر ڈال دیتے ہیں۔ اچھا ہاں جی، چلے یہ آج آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا۔ نہیں نہیں، میں کوئی اتنا عالم بھی نہیں ہوں، نہ میں اتنا فاضل ہوں، میں تو دنیا داری کی باتیں کرتا ہوں، چونکہ دنیا سے میں پیار نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ دنیا سے پیار نہیں کرتے، نہ، اچھی بات ہے، دنیا سے پیار کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ تو پھر بندہ دنیا داری میں پھنس جاتا ہے، پھر تو وہ دنیا جو گئی رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ دنیا داری میں پڑ گئے پھر اس کے لمٹ کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، پھر ہر وقت ہی 99 کے چکر میں ہی رہیں گے۔ دنیا کے خزانے آپ کو مل جائیں گے لیکن سکون نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، بے شک۔ اور یہ تو ہم نے بہت دیکھا، ہم نے بہت دیکھا اپنے ہسپتالوں میں، ہاں جی، اپنے وارڈز کے اندر، ایسے ایسے لوگ جن کے پاس دولت کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے، اچھا اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ دولت، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا، دنیا سے جانے کا، روانگی کا وقت جی، آیا۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی دولت دے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن بالآخر جانا تو سب نے اللہ کے پاس ہاں واپس جی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اور وہاں کی جو ٹرین ہے نا جی 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے، جو پیسنجر اس ٹرین نے لے جانا ہوتا ہے وہ اس ٹرین کے جو اور ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں وہ پیسنجر ڈال دیتے ہیں ٹرین میں اور سیٹی بجا دیتے ہیں، ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تو وہ میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے کہ جب آخری وقت آیا ہاں جی، اور اس وقت ہم نے لوگوں کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا، اس وقت یعنی معافی مانگ رہے ہیں، اس وقت ہم نے یہ الفاظ سنے ہاں جی، کہ اس دولت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دفعہ زندگی اور مل جائے تو میں اس کی طمع کبھی نہیں کروں گا، تو زندگی تو ہے ہی ایک بار کی۔ جب سینے میں بوجھ ہوا، ہاں جی ہاں، جب سانس رکا یا دھڑکن میں چینجز آنے لگیں، مثلا چینجز کون یا سے؟ تو بہت تیز، یا بہت سلو؟ بہت سلو، اور بعض اوقات تو لگتا یہ ہے کہ جیسے بس اب دل گیا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، یا پھر جب پسینے آئے، اچھا اچھا، کمزوری ہوئی، ہاں جی ہاں جی، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ یا اللہ بس اب یہ وقت میرے لیے آسان ایک کر دے۔ چانس اور مل جائے، مگر نہیں پھر نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن پر جب آخری وقت آیا، امام دین ایسے سکون کے ساتھ چلے گئے اور اتنے پر نور چہرے کے ساتھ، ان کے عمل اچھے تھے، اعمال اچھے، انما الاعمال بالنیات۔ بے شک بے شک۔